ایک ایسا نبی جو صرف اللہ کے حکم سے بے جان چیزوں میں جان ڈال دیتا، جو قبر سے مردے کو زندہ کر دیتا، اور زیادہ تر ان کے پاس وہ چیز تھی جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور وہ ہے ایمان۔ وہ کہتے تھے، اے لوگو، میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن ایک زمانہ ایک ایسی قوم سے بھرا ہوا تھا جن کے دلوں پر تکبر کا پردہ پڑا تھا۔ وہ کہتے تھے، کہاں کا نبی، کہاں کا خدا؟ اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ لیکن ان کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا، جس نے بیمار کو شفا دی اور مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا، جس کے آگے دنیا کے سارے حکیم اور طاقتور لوگ بے بس ہو گئے۔ پرانے شام اور بیت المقدس کی زمین کے قریب ایک ایسی ہستی جن کی ولادت ہی ایک عجیب معجزہ تھی۔ یہ تھے روح اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ پرانے واقعات میں ان کی والدہ حضرت مریم کی پاک دامنی کا ذکر ملتا ہے۔ اس زمانے کی بہت طاقتور اور متکبر قوم ان پر تہمت لگاتی تھی۔ لوگ ان کے قدموں کی آہٹ سے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ ان کی طرف غصے اور بدگمانی سے دیکھتے تھے۔ لیکن اللہ نے چاہا تو ایک بچہ ماں کی گود میں ہی بول اٹھا اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور تم لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لوگ اس وقت جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہم اس بچے کی بات پر یقین نہیں کرتے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ بس کرو یہ باتیں اور ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن جسے اللہ بچانا چاہے وہ دنیا کے تمام دروازے بند کر کے اپنا ایک خاص دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ایک عجیب نور اور حکمت میں ہوتی رہی۔ جس وقت باہر جہالت کا اندھیرا پوری فضا کو نگل رہا تھا، اندر اللہ ایک آواز تیار کر رہا تھا جو انسانیت کی تقدیریں بدلنے والی تھی۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھا۔ وہ لوگوں کو توحید، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے لگے۔ قرآن کے مطابق اللہ نے انہیں عجیب معجزے دیے۔ وہ لوگوں کے پاس جاتے اور کہتے، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی بات انہیں عظیم بنانے والی تھی۔ اس قوم کے لوگ دنیا کی دولت پر سجدہ کرتے تھے، اپنے علم اور حکومت کو خدا مانتے تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے، یہ سب فانی ہے، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ جب لوگ راستوں سے گزرتے اور شفا کے لیے بڑے بڑے حکیموں کے پاس جاتے، عیسیٰ علیہ السلام خاموشی سے انہیں دیکھتے رہتے۔ ایک روز انہوں نے اپنی قوم سے کہا، آئے میری قوم، میں تمہارے لیے تمہارے رب کے حکم سے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے۔ قوم حیرت سے رک گئی۔ اے عیسیٰ، ہمیں مت سکھاؤ، ہم جانتے ہیں کہ مٹی سے بنے پرندے میں کبھی بھی جان نہیں آتی۔ پھر انہوں نے کہا، بلائے لوگو، میں تمہارے رب کے حکم سے مریض کو شفا دیتا ہوں، اور وہ ایسا کرتے۔ پھر ان کی آواز گونجی، اور میں تمہارے رب کے حکم سے مردے کو قبر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی قوم کا غصہ اور حسد پھٹ پڑا۔ اے عیسیٰ، تمہاری زبان بہت چلتی ہے مگر یہ ہماری طاقت اور حکومت کے خلاف ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام رکے نہیں۔ ان کا مقصد تھا اللہ کی توحید اور انسانیت کی شفا۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، کیا تمہارے دل میں کوئی سوال ہے؟ حواریوں نے عرض کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آسمان سے کھانے کا دسترخوان مائدہ میں اتارے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اچانک آسمان سے ایک دعوت اتری جس پر ہر طرح کی نعمتیں تھیں۔ یہ معجزہ ان کی نبوت کا ثبوت تھا، لیکن پھر بھی قوم کا تکبر نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کی بات رومی اور یہودی حکمرانوں تک پہنچی۔ ایک طرف رومی سلطنت کا ڈر
दूसरी तरफ यहूदी उलमा का तकब्बुर और सामने एक अकेला नबी मगर दिल में अकीदा और यकीन। जब उन्हें पकड़ने का इरादा किया गया तो अल्लाह का हुक्म उतरा। अल्लाह ने उनकी शक्ल उनके दुश्मन पर डाल दी और ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। लोगों की आंखों ने वो मंजर देखा जो वो देखना चाहते थे, मगर वो हकीकत नहीं थी। उन्हें लगा उनका मकसद पूरा हो गया, मगर सदाकत जिंदा रही। कुरान कहता है, ना उन्हें कत्ल किया गया, ना सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि उनके लिए शुबहा पैदा कर दिया गया। कौम बेहाल हो गई। सच हमेशा दो रास्ते देता है, या झुक जाओ या भुला दो, लेकिन अल्लाह का वादा हमेशा पूरा होता है। ईसा अलैहिस्सलाम का अंजाम वो नहीं था जो इंसानों ने तय किया। वो जिंदा हैं और क़यामत से पहले दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे। ये वाक़या गुजरा नहीं, ये आज भी हो रहा है। आज भी लोग अपनी अकीदत और अच्छाई छोड़कर सिर्फ दुनिया की लालच पर फख्र करते हैं और दिल में एक आवाज कहती है, मैं ही सही हूं। लेकिन जो रब नबी को ऐसे मौजज़े अता कर सकता है कि वो मिट्टी से परिंदा बना दे और मुर्दे को जिंदा कर दे, तो वो हमारे तकब्बुर को किस चीज से तोड़ दे किसी को नहीं पता। अपने दिल से पूछो, क्या मेरे अंदर भी हक को झुठलाने वाला कोई एहसास छुपा है? अगर है तो तौहीद की रोशनी जगा दो और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखो। और अगली किस कौम का वाक़या सुनना है वो भी बताओ। जज़ाकल्लाह।